على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. قابل احترام ذمہ دار اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حلقہ تلنگانہ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کیمپ کے اس میں حاضر عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح سے لگاتار بوجھل پروگراموں کے بعد آخری تقریر بڑی آزمائش کی ہوتی ہے. وہ آزمائش خاص طور پہ سننے والوں کے لیے نہیں بلکہ اسپیکر کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کس طرح پیش کرتا ہے تاکہ آڈینس زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس ضمن میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان ہماری زندگی کا حاصل ہے، اس لیے اس عنوان پر آپ سے خاص توجہ چاہتا ہوں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اکثر نوجوانوں کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. وہ ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آج کے دور میں کئی جماعتیں ہیں اور ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ صحیح ہے، تو ایسے وقت ایک عام نوجوان کس طرح معلوم کرے کون سی جماعت حق پر ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عام ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اپنے جو کیڈر ہے ان کے بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو چیز ہماری زندگی اور موت جس کے اوپر ہے، ساری زندگی محنت کر کے وہاں جا کے معلوم ہو رہا ہے جہاں سے کوئی یو ٹرن نہیں ہے کہ ساری محنت غلط تھی، تو وہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا. اس خسارے سے بچنے کے لیے جو محنت انسان یہاں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں ہے آخرت بھی خسارے میں، تو اس سے بچنے کے لیے یہاں کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. جماعت اسلامی یہی مطالبہ کرتی ہے ہر آدمی سے کہ وہ جماعت اسلامی میں آنے سے پہلے اس بات کا اچھی طرح اندازہ کر لے کہ وہ جس جماعت میں داخل ہو رہا ہے وہ حق پر ہے. اب کئی ہمارے جو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کون سی جماعت ہے، اس کو کس طرح سمجھانا چاہیے کہ وہ کس جماعت سے اپنا تعلق جوڑ لے. ایک عام سوال لیکن بہت بنیادی اور اہمیت کا سوال ہے. آپ اس کا جواب اس آپ کے نوجوان دوست کو یہ دے سکتے ہیں: کسی بھی جماعت کے حق پر ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد 4 سوالات پہ ہوتی ہے. وہ 4 سوالات کا آدمی کو گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے اس جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جس جماعت میں میں اپنی ساری صلاحیت لگانے جا رہا ہوں، وقت لگانے جا رہا ہوں، قربانی دینے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے اس کا ہدف کیا ہے یا نصب کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، وہ دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا گول کیا ہے، کون سی منزل ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹھہرنا یا اس منزل کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور چوتھا اہم سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ جتنی جماعتیں ہیں ان کا یہ انالائسس آپ کر لیجئے، 2 منٹ میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک پولیٹیکل جماعت کی ہم مثال لے لیتے ہیں. چلیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ چند کا مقصد وہ ہے جو انتہائی خراب ہے، یا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. ایک انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ بندہ ہونے کے ناطے اتنا گھٹیا مقصد
نہیں سکتا تو ہم اسے سیدھے سیدھے نکال سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے شایان شان نہیں ہے۔ چند مقاصد صحیح ہو سکتے ہیں لیکن مقاصد انتہائی کم ترین ہے۔ اگر کوئی بلند ترین مقصد جو کوئی جماعت یا کوئی آرگنائزیشن ہمارے سامنے رکھتا ہے اور وہ ہمارے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، یا ہم اسے قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی اسی اعلیٰ ترین گول کو خرید ہے، تب ہم آنکھ بند کر کے اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے زیادہ کسی انسان کو جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا، اس کو راضی کرنا۔ جماعت اسلامی نے اپنا جو مقصد بنایا ہے وہ یہی ہے، رضا الہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، دنیا کے ہمارے ہر ایک عمل سے اللہ کو راضی کرنا۔ اس کی دعوت مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اس کا نصب العین آج جو ہماری پیچھ ہے وہ یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کا نصب العین ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے یا جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ جو لفظ ہے جس کو جماعت نے اپنے دستور میں شائع کیا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے، جو ہدف ہے وہ اقامت دین ہے، دین کی اقامت ہے۔ اب اس کے بعد کئی سوال یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہدف صحیح ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہدف قابل حصول ہے، کیا یہ ہدف صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، کیا وہ کوششیں حق کے راستے پہ سمجھی جا سکتی ہیں؟ کیا یہ ہدف اعلیٰ ترین ہدف ہے جس کو قرآن و سنت نے انسان کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے سامنے رکھا ہے؟ یہ ایسے کئی سوالات ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا اس ہدف پہ کسی نے اب تک تنقید کی ہے؟ اگر کسی نے تنقید کی ہے تو پھر اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تنقید کرنے والے صحیح ہیں یا اس کا جواب دینے والے صحیح ہیں؟ یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو اس لیکچر میں مل جائے گا، اس لیے اس کو خاص طور پہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے سماعت فرمائیے۔ نیکسٹ یار، جو انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا نا، وہ انسان کا سب سے اہم پرابلم ہے، اہم مسئلہ ہے۔ سب سے اہم مسئلہ اس بات کا تعین ہے، یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا کروں میں یہاں پہ، کیوں آیا میں یہاں پر، یہ طے کرنا انسان کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ پیٹ اس کا اہم مسئلہ نہیں ہے، سماجی مسائل اس کا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ طے کرنا۔ اور اس لحاظ سے جماعت نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت یہ ہے کہ کیا ہوا یار، چلے کنٹینیو کرتے ہیں جب تک، کہ یہ نصب العین ہمارا اقامت دین ہے۔ اب آئیے اس کے لیے ہم ایک چیز، اقامت کیا ہے، دین کیا ہے اور اقامت دین کیا ہے، اس کے لیے دلائل کیا ہیں، اس پہ اعتراضات کیا ہیں، اس کا جواب کیا ہے، یہ ہمارے کمنٹس ہیں آج کے لیکچر کے۔ اس کے اوپر لاسٹ میں اگر سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے اقامت۔ آپ اگر عربی میں کہیں گے تو وہ اقامت ہے، اور اگر آپ اردو میں کہیں گے تو وہ اقامت ہے، لیکن بات صرف وہی ہے، اس میں آپ کو زیادہ جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اقامت ہو یا اقامت ہو۔ دو لفظ پہلے سمجھ لیجئے، ایک لفظ ہے قیام، آگے بڑھائیے، یہ پیج نمبر 7 پہ لیجئے۔ ایک لفظ ہے قیام، قیام کہتے ہیں خود اٹھ کے ٹھہر جانا، اقامت کہتے ہیں دوسرے کو ٹھہرا کرنا۔ سورہ کہف میں
یہ بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی سے گزرتے ہیں اور بستی کھانا نہیں دیتی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک دیوار ہے جو بہت ہی بودی ہے، کمزور ہے، گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھہرا کر دیا پھر سے. تو اس کے لیے جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے اقامہ. بس آپ نے اس دیوار کو، وہ دیوار جو گرنا ہی چاہتی ہے، اس دیوار کو آپ نے قائم کر دیا. اقامت، اس میں جو ہمارے پاس مختلف الفاظ ہیں اقامت کے، اس کے جو معنی ہیں وہ ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، کھڑا رکھنا، متوازن کر دینا، بیلنس کر دینا. ایک حصہ اس کا خراب ہے پھر اس کو صحیح کر دینا، کسی کام کو مسلسل کرتے ہوئے چلے جانا. اور اس کے لیے ایک اور لفظ جو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ، اقامت، جہاں جہاں بھی اقامت کا لفظ آیا ہے وہاں پر جو مفسرین نے اس کے معنی لیے ہیں، پیج نمبر 3 پہ ہے، دیکھیے دوست. امام راغب کہتے ہیں توجہ کے ساتھ کام کرنا یہ اقامت ہے، بہترین شکل میں انجام دینا کسی کو یہ اقامت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القسطاس المستقیم، اس میں وہ کہتے ہیں اقامت کے مطلب ہے جم جانا، دعوت دینا، غافل نہ رہنا، غالب کرنا، ہمیشہ کرتے رہنا. یہ اقامت کے اسٹیبلشمنٹ کے معنی ہیں. اس کے دوسرے معنی ہیں کسی کام کو اس طرح انجام دینا کہ اس کا پورا حق ادا ہو جائے. اب آئیے دین پہ آتے ہیں. دین پہ آنے سے پہلے پیج نمبر 4 پہ آتے ہیں ہم. یہاں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے دین اور اسی کا آج جو الٹرنیٹ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ریلیجن. ریلیجن دین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. قرآن جو لفظ دین کے لیے استعمال کرتا ہے اس میں جو ڈفرنس ہے وہ اگر ہم سمجھیں تو اقامت دین کیا ہے وہ ہم کو صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے. ریلیجن یہ کبھی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے. بغیر ریلیجن کی دنیا میں کئی لوگ آئے ہیں، زندگی گزارے ہیں اور چلے بھی گئے ہیں. یہ صرف انسان کی ایک پسند ہو سکتی ہے، اس کا ایک شوق ہو سکتا ہے. اس میں صرف چند رسومات ہیں، کئی من گھڑت چیزیں ریلیجن میں آ سکتی ہیں، اس کے کوئی نتائج صحیح نہیں آ سکتے کبھی بھی. یہاں مذاہب کے کئی آلٹرنیٹس ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے یا لازمی چیز نہیں ہے. اس کے مقابلے جو دین ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے. وہ اگر دین نہ ملے تو انسان ناکام ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا. مذہب اگر نہیں رہے تو دنیا میں کوئی بھی انسان ناکام ہوگا، یہ گارنٹی نہیں ہے. کامیاب ہو کے بھی نکل سکتا ہے دنیا میں انسان، چاہے کوئی سا بھی ہو، چاہے مذہب نہ رہو، کمیونسٹ اور الہادی بن کے رہو، کم سے کم دنیا تک تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے. لیکن دین انسان کی ضرورت ہے. اجتماعی ہماگیر کامیابی ہونا ہے تو دین ضرورت ہے. دین ایک نظام ہے، دین حق ہوتا ہے، یہ باطل نہیں ہوتا. یہ دین کامل ہوتا ہے. دین دنیا میں خیر اور برکت لے کے آتا ہے. دین عمل سے تعلق رکھتا ہے، ریلیجن تھیوری سے تعلق رکھتا ہے. دین اگر ہے تو لوگ سکون اور اطمینان پاتے ہیں. صرف ریلیجن ہے تو وہاں کبھی سکون نہیں ملتا. آج دنیا میں دین نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں ہر جگہ ریلیجنز پائے جاتے ہیں. اب آئیے پیج نمبر 5 پہ لائیے. سر قرآن نے تینوں قسم کے دینوں کو بیان کیا ہے. ایک ہوتا ہے بادشاہ کا دین، سورہ یوسف میں کہا گیا اس کو. ایک ہوتا ہے عوام کا دین، ایک ہوتا ہے اللہ کا دین.
جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے یہاں صرف ظلم اور ستم اور لوٹ کھسوٹ جہالت ہر چیز یہاں روا رکھی جاتی ہے. سارے دنیا کی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں عوام کا دین ہے, ڈیموکریسی ہے بادشاہت کو چھوڑ کے, تو یہاں ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے. اکثریت چاہے غلط ہو یا صحیح وہ قانون بن جاتا ہے. ساری اکثریت مل کے یہ مان لے کہ شراب پینا صحیح ہے تو وہ قانون بن جائے گا اور لوگوں کے لیے وہ چیز شروع ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں جب اللہ کا دین آتا ہے تو پھر یہاں امن, سکون, خوشحالی, ضروریات کی تکمیل, یہ ساری چیزیں اللہ کے دین میں آ جاتی ہیں. قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے, پیج نمبر 6 پہ آئیے دوست. قرآن نے 5 لحاظ سے دین کے تصور کو ہمارے سامنے رکھا ہے. ایک ہے غلبہ. دین کا مطلب ہے غلبہ, چھا جانا, تسلط, حاکمیت, حکمرانی, جھکانا. سورہ 27 سورہ رحمان میں یہ کہا گیا وَدَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان, جنت میں جو پھل ہوں گے وہ چھکے ہوئے ہوں گے. دان سے دین, کسی دوسرے کو جھکا دینا, اس دین کا ایسا غلبہ لے کے آنا کہ دوسرے ادیان, دوسرے سسٹم وہ خود بخود کمزور ہو جائیں. تو ایک مطلب اس کا ہے دین کا جھکانا دوسرے کو. دوسرا مطلب ہے خود جھک جانا, فرما برداری اختیار کرنا, احترام بنا لینا, اپنی زندگی بنا لینا, مطیع ہو جانا اور خود بخود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. یہ ایک ہے. اور ایک قرآن جو تیسرا کانسیپٹ دین کا پیش کرتا ہے وہ ہے سزا, جزا, مالک یوم الدین, ارائیت الذی یکذب بالدین, مکافات عمل جو آپ دنیا میں کرو گے وہ وہاں بھگتو گے. اور انصاف, بدلہ. ایک انسان اگر یہاں کئی مرڈر کر کے آتا ہے, اگر اسے پھانسی بھی دی جائے گی تو وہ صرف ایک ہی انسان کا قصاص ہوگی, لیکن وہ دوسرے جن لوگوں کو قتل کر کے آیا ہے اس کا انصاف اس سے کس طرح ہو, وہاں اس کا صحیح انصاف دیا جائے گا. اس کے لیے ہے یوم الدین, انصاف کا دن. ایک اور معنوں میں قرآن دین استعمال کرتا ہے دین الملک, قانون, ضابطہ. یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی بنیامین آئے تو ان کے تھیلے میں چپکے سے بادشاہ کے جو ملازم تھے انہوں نے وہ پیالہ رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کے تھیلے سے وہ پیالہ برآمد ہوگا ہم اسے ہی پکڑیں گے, یہی ہمارے بادشاہ کا دین ہے. ضابطہ, قانون, شریعت, ذالک الدین القیم. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک زانی کو کوڑے لگائے گئے تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک ضابطہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ایک اور آخری جو دین کے معنی قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ ہے نظام, اتھارٹی, سسٹم, سیٹ آف رولز. ادارے, دنیا میں جو سسٹم چلتا ہے وہ سارے اداروں کے تحت چلتا ہے, سیٹ آف رولز کے تحت چلتا ہے, ایک اتھارٹی کے تحت چلتا ہے اور نظام کے تحت چلتا ہے. یہ سارے 5 وہ دین کے الگ الگ پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کے قرآن دین کا لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے, اصطلاح ہے, وہ انتہائی گہری ہوتی ہے, جامع ہوتی ہے. ایک ٹرمینالوجی میں کئی پہلو اس میں سمیٹے جاتے ہیں. اس طرح دین میں یہ 5 کے 5 کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہیں. اب اقامت دین کا مطلب ہے جو دستور جماعت نے کہا, کسی تفریق و تقسیم کے بغیر یہ جو 5 دین کے ڈیفینیشنز قرآن نے دیے ہیں ان میں کسی کو چھوڑے یا کسی کی الگ تقسیم کیے بغیر پورے دین کی مخلصانہ پیروی, اخلاص کے ساتھ پیروی, خالص اللہ کے لیے ٹوٹلی اس کے اوپر عمل آوری کرنا,
اور انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں اسے جاری کرنا، نافذ کرنا، اس کو سوسائٹی میں چلتے پھرتے دیکھنا کہ اس کے ذریعے سے فرد کا ارتقاء بھی ہو، معاشرے کی تعمیر بھی ہو، ریاست کی تشکیل بھی ہو۔ اس پر بھی اعتراض ہوئے ہیں، ہم لاسٹ میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس طرح اقامت دین کا کام کیا جائے گا کہ ایک فرد کی ارتقاء بھی ہو، معاشرے کی تعمیر بھی ہو اور ریاست کی تشکیل بھی ہو۔ یہ ہے اقامت دین کا چھوٹا سا ڈیفینیشن۔ پیج نمبر 8 پہ آئیے۔ اب آئیے اقامت دین کے لیے جو دلیلیں قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے سورہ شورا کی 13، 14، 15، 16، یہ آیتیں آپ جا کے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ دین کو قائم کرنے کی جو تاکید کی جا رہی ہے، جو کام تمہیں سونپا جا رہا ہے، اس معاملے میں تم اختلاف میں نہ پڑو۔ اس کے بعد کی آیت کہی جا رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی المشرکین ما تدعون بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس چیز کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں یہی سب سے زیادہ ان کو ناگوار ہے۔ سسٹم پہ چھا جانا یہ ان کو ناگوار ہے۔ اگر تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم تھوڑے سے اس پہ عمل کر لیں گے مسجد میں، آپ اپنی مندر میں رہو، وہ اپنے چرچوں میں رہیں گے، تو کبھی پوپ کو، کبھی کسی بادشاہ کو، کسی سسٹم کو، کسی نظام کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ چیلنج کریں گے نظام کو تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ نظام تلملاتا ہے جب آپ اس نظام کو ہٹا کے اس نظام کو لانے کی بات کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں کہا گیا، میں صرف اردو پیش کر رہا ہوں، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ جب اسلام آئے گا، جب دین آئے گا تو صرف ایک ہی نظام رہے گا۔ جو دیگر ادیان ہیں، جو دیگر سسٹمز ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، دوسرے جو مذاہب ہوں، وہ چھوٹے بن کے رہیں، جزیہ دیں۔ باطل کو صرف سانس لینے کی اجازت ہے، باطل کو پاورفل ہونے کی کبھی اجازت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ مغلوب بن کے رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے، پیج نمبر 9، جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا ہے تو اس کے بعد جب یہ دین ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حیثیت سے جب اپنی زندگی اپنا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ ہم دین کے ایک پہلو کو آسان ہے، یہ ایک پہلو کو جو ہم کو پسند آیا ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور دوسرے حصے کو کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ بہت مشکل ہے، یہ بالکل ہمارے لیے یہاں پہ قابل عمل نہیں ہے، یا اسے میں جو پرسنلی پسند نہیں کرتا، اسے بازو رکھ دو، میں صرف اتنے ہی حصے پہ عمل کر لوں گا۔ یہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اعلان کرنا ہو، آنا ہو تو پورے آؤ اس عمارت میں، آدھے عمارت میں باہر اور آدھے عمارت میں اگر اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود منافقت کا ایک رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کیا وہ صرف پڑھنے کے لیے ہیں؟ کیا وہ صرف تلاوت کے لیے ہیں؟ ہاں ثواب ضرور جائے گا، لیکن یہ احکامات اتارے اس لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم تو عمل میں لانے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ اپنی زندگی میں جاری کریں، دوسروں پہ جاری کروانے کی کوشش کریں، ان کو الگ الگ پروسیس سے اس سسٹم میں لے کے آئیں
تب کہیں اللہ کے دین کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ صف کی وہ آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام چاہتا ہے۔ پھر سورہ حج میں کہا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہوا اجتباکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، اس نے تو تمہیں چن لیا ہے، اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اور تمہارا جو کام ہے اس میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اور ہوا سماکم المسلمین، تاکہ تم شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم اللہ کے پاس شہید یا شہداء، اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں پہ گواہی دینے کا جو فرض ہے وہ فرض آپ پورا کر سکو۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، ہمارا خلیفہ بنایا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، فیصلہ کرنا، انصاف قائم کرنا، جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روکنا، جو شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو اس وقت پھیل رہا ہے اسے روکنا، انسان دوسرے انسان پہ جو حاکمیت کر رہا ہے، دوسرے انسان کو جو غلام بنا رہا ہے، اس غلامی کے زنجیروں کو کاٹنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اور اسی کے لیے اس امت مسلمہ کو ذمہ داری دی گئی۔ وہ سورہ صف کی آیت تمام ادیان پہ غالب کر دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو انسان کے مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنا احکم الحاکمین نہیں ہے کہ وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی آواز لگا رہا ہے کہ کون میری مدد کرے؟ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اللہ کا دین مغلوب نہ رہے بلکہ غالب رہے۔ میں باقی جو آیتیں ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، آپ یہ پی پی ٹی میں آپ کے جنرل سیکریٹری صاحب کو دے دوں گا، آپ بعد میں وہ ساری آیتیں آپ دیکھ لیں۔ ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ شہداء علی الناس کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ایسی شکل پیش کرو جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی شہادت دینے پہ آمادہ ہو جائیں۔ یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ شکلیں جن میدانوں میں آپ کو کرنا ہے، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تزکیہ، تربیت، تعلیم، ذکر، نصیحت، صلاۃ، زکوٰۃ، معیشت، عفت، حیا، خدمت، سیاست، قانون، لین دین، حدود، عدل، احتساب، معاشرہ، سماج، صلح، جنگ، تمدن۔ یہ جو میدان ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک میدان کے لیے قرآن احکامات بھی دیتا ہے، اور رسولوں کو جو بھیجا گیا، اگر صرف یہ تھیوری ہوتا، اگر صرف اسلام دوسرے ریلیجنز میں سے ایک ریلیجن ہوتا تو کتاب کافی تھی، رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ جو احکامات قرآن کے ہیں ان احکامات کے ذریعے سے رسول پریکٹیکلی اسے عمل کر کے بتائیں۔ یہ جتنے میدان ابھی میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، آپ سیرت میں دیکھ لیجئے، ایک ایک میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے پورے دین کو قائم کر کے نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
ان 3 آیتوں میں کہا گیا فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے سٹف کے مطابق، احکامات کے مطابق، کتاب کے مطابق جو انصاف نہیں کرتے، جو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح نہیں بناتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں۔ یہ اگر شہادت کا یہ جو کام ہے، شہادت علی الناس کا، اگر وہ صرف عبادت کے حد تک ہے، باقی کئی میدان ایسے ہیں جس میں شہادت کا کوئی کام انجام نہیں دیا گیا، چھپا دیا گیا اس کو، تو پھر قرآن وارننگ دیتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑھ کے اور کون ظالم ہے جو اس شہادت کو چھپا دے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اس پہ شہادت دینے میں ہم ناکام ہیں تو غیر مسلموں کے ذہن میں کئی ایسے ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ کیا اسلام آج کے زمانے میں واقعی سکسسفل ہے؟ کیا اس کے حدود نافذ ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر حدود نافذ ہو جائیں تو برائیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا وہ جو سسٹم دے رہا ہے وہ انسان کے لیے نفع دینے والا ہے؟ وہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے اگر ہم شہادت علی الناس کا فریضہ ان پورے دین کے ان سارے میدانوں میں اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ ہے اقامت دین۔ اقامت دین یہی ہے کہ اتنی اس پہ مخلصانہ پیروی ہو، ہر ایک حکم پہ عمل ہو، تاکہ اس کا جو فروٹ ہے، اس کا جو پھل ہے وہ لوگوں کو سامنے دکھے اور لوگ خود بخود کھنچ کے اسلام کی طرف آ جائیں۔ مکے اور مدینے میں صحابہ نے اپنا جو کردار پیش کیا تھا وہ کردار یہی تھا، ان کی زندگی کے ایک ایک عمل سے اقامت دین کا کام ہوتا تھا۔ میں کئی احادیث پہ آتا ہوں، میں وقت کافی ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صحابہ کو ڈیفائن کیجئے کہ صحابہ کیسے تھے، کن کو ہم صحابہ کہنا چاہیے؟ تو بہت خوبصورت ڈیفینیشن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اور اس دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں اقامت دین کے جو قرآن اور حدیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ خلافت کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ بلا شبہ خلافت قریش میں اس وقت تک قائم رہے گی جب تک وہ اقامت دین کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، اللہ کی حدود کو قائم کرو قریب اور دور والوں پر بھی۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ قرآن میں جو 4 صفات سے والعصر میں کہا گیا کہ نقصان سے محفوظ رہنے والے ان کے 4 کوالٹیز ہیں، وہ 4 کوالٹیز وہ ہیں کہ انسان دوسرے کو حق کی نصیحت کرتا رہے۔ دنیا میں جیسے ابھی تنظیمی کلچر پہ بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ کیپیسٹی، ہر ایک کا رویہ، ہر ایک کا بیہیویئر، ہر ایک کے سوچنے کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کریکٹ کر لیتے ہیں، چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتہائی شریر النفس ہوتے ہیں، کئی بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتے۔ ان کے لیے اسلام نے حدود کا ڈنڈا رکھا ہے، اسلام نے ان کے لیے سسٹم
رکھا ہے، نظام رکھا ہے، اگر وہ غلطی کریں گے تو نظام ان کو سزا دے گا. وہ سزا اگر نہیں ہوگی تو جو یہ سماج میں شریر لوگ ہیں، انتہائی بدماش لوگ ہیں، وہ غالب آ جائیں گے اور پورا دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین پہ امن ہو، چین ہو، برکت ہو. اہل کتاب سے کہا گیا کہ اہل کتاب لستم علی شیء، تم کتاب اصل پہ ہو نہیں جب تک تم توریت اور انجیل کو جو ہم نے نازل کیے اس کو قائم نہ کر لو. اقامت کتاب، اقامت حدود، اقامت صلاۃ، اقامت زکوٰۃ، اقامت عدل، یہ سارے ادارے ہیں. ایک ایک جب آپ قائم کرتے جائیں گے تو دین کے ایک ایک کانسیپٹ اور ایک ایک سسٹم اور ایک ایک ادارے کی آپ قیام کرتے چلے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام بلند رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی بلند نہیں رہتا. اللہ کے ایسے کسی ایک حد کا قائم کر دینا اللہ کی سلطنت میں 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. السلطان ذل اللہ، صالح حکمران زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جس کے دامن میں بندگان الہی میں سے ہر مظلوم پناہ لیتا ہے. انبیاء کو یہ کہا گیا کہ جو لوگ دعوت کی راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے بندوں کو جھکاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے. تب تک اقامت دین کا یہ کام نہیں ہوگا. انسانی آزادی کی بحالی کے لیے طاقت کا استعمال ہوگا اور انسانی حق کی قبولیت کے لیے بھی طاقت کا استعمال ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. اب آئیے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقامت دین کا لفظ کیا صرف جماعت اسلامیہ مولانا مودودی نے پیش کیا تھا یا پھر اس سے پہلے بھی جو علماء ہیں ان لوگوں نے اسے پیش کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا. ان کی جو کتاب ہے حجت البالغہ، آپ وہ پڑھیں، بہت مارولس کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقامت عدل، اقامت دین کا مطلب ہے اقامت عدل، اہل معاصی پر حدود قائم کرنا، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، اللہ کے حکم اور دین کی اشاعت کے جدوجہد کرنا. یہ 4 چیزیں اقامت دین میں شامل ہیں. شرع لکم کی تشریح ہے یہ پوری. علامہ عبد الرحمن سعدی وہ کہتے ہیں اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ دین قائم کرو، دوسروں پہ قائم کرنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. علامہ ماوردی تفسیر ماوردی میں انہوں نے فرمایا دین کو قائم کرنے کی 2 توجیہات، ایک یہ کہ اس پر عمل کرو، دوسرے اس کی طرف دعوت دو، تیسرے توجہ کا بھی احتمال ہے جو دشمنی رکھے اس سے جنگ کرو. علامہ خرطبی، علامہ ابو حیان اندلسی، انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ کرو کہ ہمیشہ قائم رہے، دین جاری و ساری رہے، محفوظ و مستحکم رہے، کوئی مخالفت نہ ہو، اس کی تعلیمات میں کوئی اضطراب پیدا نہ ہو. امام راغب کہتے ہیں اس کا پورا ادا کرو اور جو کتاب ہے اس کو ٹکڑے نہ ہونے دو. آج جس طرح ایک ایک ٹکڑا لے لیا گیا، عبادت یہ ایک ٹکڑا کرنے، پورا دین ایک ہول سسٹم ہے، یہ آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. یہ عبد الرحمن داؤدی ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ الگ کر کے کاٹ کے پھینک دیں وہاں تو وہاں جو گرا ہوا ہے وہ ہاتھ ہوگا، عبد الرحمن داؤدی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جو دین ہے آپ اس کے سسٹمز کو اگر الگ کر دیں گے تو پھر اس کے اوپر بہت بڑا ظلم کریں گے. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے ان لوگوں کو جو دین کے ٹکڑے کرتے ہیں. اس طرح جس کو جو ٹکڑا پسند آتا ہے لے لیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. یہ رویہ منافقانہ رویہ ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں دین کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زیغ و انحراف سے اس کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے سرگرم رہنا. اب آئیے ہم جو تدبر قرآن اور دوسرے جو
تفاسیر ہیں اس میں تو ساری تفسیریں وہ چھوڑ کے جو دوسرے علماء ہیں ان کا موقف لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ السیاسیہ الشرعیہ یہ کتاب ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اجتماعی معاملات میں ولایت خلافت دین کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے. مولانا حمید الدین فراہی لکھتے ہیں تمدن کی ترقی اور خلافت کا قیام یہ لازم و ملزوم ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسلم ممالک میں، کوٹیشن بڑا ہے سن لیجئے، ہو سکتا وقت زیادہ ہو رہا ہوگا لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں وہ لکھتے ہیں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور حاشیہ برداروں کی صف میں ہو، وہ دوسری قوم کے سہارے زندہ رہے. قیادت، رہنمائی، امر و نہی، دین و فکری آزادی کے بجائے تقلید، نقل، اطاعت، سپر اندازیوں اور اس پر راضی و مطمئن رہے. یہ امت مسلمہ کا جو مقام ہے وہ مقام ہمیشہ قیادت اور پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلانا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا. آپ صرف یہ ایک لفظ پہ غور کر لیجئے، جس کے پاس پاور نہیں ہوتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ بھیک مانگتا ہے، وہ صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ حکم دیتا ہے. آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، آپ اس مقام پہ پہنچے، آپ اس لیڈرشپ پہ آئیں، آپ ان ریسورسز کو اپنے پاس رکھیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے سکیں اور برائی کو طاقت سے روک سکیں. پھر اور آگے ہم بڑھتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات یہ ہے حکومت اور سلطنت اور دنیا کی سیاست، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہاں تک کہ کتاب و نبوت کے بعد اسی کا درجہ ہے. ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی لکھتے ہیں اللہ کا دین عبادات اور خلافت ان دونوں کا مجموعہ ہے. امام غزالی لکھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسا جامع اور ہمگیر فریضہ ہے جس پر پورے دین کی اساس قائم ہے. اب یہ جو اقامت دین ہے، لوگوں کو اس کے اوپر تنقید کرنے اور اس کے بارے میں ڈاؤٹ کھانے کا نظریہ اس لیے آیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے حکومت الہیہ. اگرچہ کہ بات وہی تھی لیکن اسے سیاسی انداز سے سیاسی لفظ کے طور پہ، کانسیپٹ کے طور پہ پیش کیا گیا. لیکن 1948 تک جب تک ہندوستان کی جماعت اسلامی ہند کا دستور نہیں بنا، آپ ریختہ ڈاٹاک پہ جا کے دیکھ لیجئے دستور جماعت اسلامی جو پرانا ہے اس میں جو نصب العین ہے وہ حکومت الہیہ لکھا ہوا ہے. لیکن 48 میں جب مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جو امارت میں جو ہندوستان میں پہلے جماعت اسلامی ہند بنی، تو اسی الہ آباد کے اجتماع میں سب سے پہلا دستور میں جو چینج آیا وہ اسی لفظ کو چینج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں صاحب، ہمارا جو مقصد ہوگا، نصب العین ہوگا، وہ اقامت دین ہوگا. بعد میں پھر پاکستان میں بھی ان لوگوں نے یہ دیکھ کر اس لفظ کو انہوں نے اپنا لیا. آج ان کا بھی آپ اگر دستور دیکھتے ہیں تو انہوں نے اقامت دین اور براکٹ میں حکومت الہیہ لکھا ہے. کلمت اللہ، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، دوسرے دینوں پہ غالب کر دینا، نصرت دین، حکومت الہیہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، غلبہ دین، شہادت دین، یہ سب اس کے سینونیمز ہیں. چاہے آپ کون سا بھی لفظ استعمال کر لیجئے اس کا مطلب آخر میں یہی ہوگا. اب آئیے اس کے جو پہلو ہیں وہ اس پہلو کے بعد ہم اپنی تقریر کے آخری حصے میں آتے ہیں. سب سے پہلا ہے اطاعت قبول کر لینا، خود اس کے اوپر کاربند ہونا، آپ خود عملی شہادت دینا. نتائج کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں جماعت اسلامی کا جو پھیلاؤ ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اسباب کے تابع ہوتا ہے۔ اگر دیوار کی بنیاد کمزور ہے لیکن اس کے اوپر آپ 50 اسٹوری بلڈنگ بھی اگر تعمیر کر لیں تو بلڈنگ کسی حال گرنے والی ہے۔ اقامت دین کی سب سے اہم بنیاد ہے اطاعت۔ سب سے پہلے اس پہ ہم عمل کر کے بتائیں، اس کے بعد تطہیر افکار، اشاعت، دعوت، معرفت، معلومات، تبلیغ، نصیحت، اشاعت، یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا سٹیپ ہے۔ جب وہ ہوگا تو تیسرا سٹیپ ہوگا اجتماعیت۔ اس میں شوکت دین پیدا ہوگا، دبدبہ دین پیدا ہوگا، دین کا روب پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے لوگ جمع ہوتے جائیں گے، زیادہ ہوتے جائیں گے، دشمن ان سے ڈرتا جائے گا۔ جب اس کے بعد اجتماعیت آ گئی تو آخری جو منزل ہوگی وہ اقامت دین کی ہوگی۔ اس میں دین کی حفاظت بھی ہوگی اور اس میں دین کی نصرت بھی ہوگی۔ اب اس پہ جو اعتراضات ہیں، 6 قسم کے اعتراضات ہیں اقامت دین پہ۔ ایک اعتراض ہے دیوبند مکتب فکر کی جانب سے۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے 2 افراد نے اقامت دین پہ اعتراض کیے ہیں۔ پہلا ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حالانکہ وہ ایک زمانے تک جماعت اسلامی کے ساتھ تھے، جماعت اسلامی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ تبلیغ جماعت سے بھی وابستہ تھے۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک جماعت کے حصو کر لیجئے۔ تو انہوں نے بہت سوچا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جماعت اسلامی کے بجائے تبلیغ جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا جماعت سے۔ ان کے ریزائن ہونے کی یہ وجہ ہے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ جو اقامت دین ہے، دین کا مطلب قرآن میں صرف توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ سماج، عدل، اس کا قیام اور سوسائٹی اور تعلیم، یہ سارے جتنے عنوانات ہم جو میدان ہے اس وقت، الگ الگ میدان پوری سماج کے، یہ سارے میدان اس میں نہیں آتے۔ اس لیے اقامت دین کا مطلب صرف عبادت اور توحید، رسالت، آخرت، بنیادی چیزوں پر ہی رہنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ تک الزام لگایا کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا لٹریچر دین کے مفہوم میں تحریف سے کام لیتا ہے، اس کو توڑ مروڑ پیش کرنے میں کام لیتا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو دین ہے، دین کی اصطلاح کو سیاسی معنوں میں زیادہ سے زیادہ پیش کیا گیا، دین کو اس کے اپنے اصلی معنوں میں پیش نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جماعت اسلامی پہ تقویٰ کے مقابلے میں سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی نظر آتی ہے۔ اس کا جواب جو اس پر جو اعتراض ہوا وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح اس کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا۔ اس کے اوپر 2 جوابات آئے۔ ایک جواب تھا قرآنی اصطلاحات اور علماء سلف و خلف، یہ مولانا سید حامد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا بہت ہی تفصیل سے جواب دیا کہ جو دین کے ابھی ہم نے قرآن اور حدیث کے ذرائع سے دین کے جو مختلف میدان ہیں ان کی تشریح کی ہے، وہ پورے جتنے امام ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مجددین ہیں، ان ساروں کے اقوال جمع کر کے انہوں نے کہا کہ مولانا نے کوئی نیا ڈیفینیشن پیش نہیں کیا، بلکہ وہی ڈیفینیشن ہے جو اس وقت صحابہ کے دور سے، محدثین کے دور سے، امام ابن تیمیہ، امام غزالی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور سارے بزرگان دین نے اس میں پیش کیا ہے۔ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہے عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح پر ایک نظر۔ یہ اصل میں تنقید پوری زندگی نو کے مضامین میں خستوار یہ شائع ہوئی، بعد میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ مولانا علی میاں ندوی ایک اور دیوبند کی جانب سے انہوں نے جو تنقید کی وہ یہ کہ اقامت دین میں
جو سیاسی مفہوم شامل ہوا ہے اسے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا زکریا نے حکومت الہیہ اور اقامت دین کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ یہ دین کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے فتنہ موجودیت انہوں نے کتاب لکھی تھی، بہت ہندوستان میں بہت زیادہ اس کا چرچا ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مختلف لحاظ سے جتنے باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مولانا مودودی کے خطبات اور مختلف چیزوں سے لی گئی، اور ہاف آف کٹنگ یا اس کا پس منظر کے مقابلے میں کئی چیزیں اس کو غلط فہمی کے طور پہ پیش کی ہیں، اور اس کا بھی بہت کافی جواب دیا گیا۔ اس کے لیے جو جواب دیا گیا وہ تھا رد فتنہ مودودیت۔ تو اس میں انہوں نے حکومت الہیہ پہ بہت کڑی تنقید کی کہ پورے دین کو سیاسی بنا رہے ہیں مولانا مودودی حکومت الہیہ کے قیام کے ذریعے سے۔ دوسری تنقید تھی وحید الدین خان کی طرف سے۔ مولانا وحید الدین خان نے تعبیر کی غلطی کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ مولانا نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک مسلمان پہ صرف دعوت کی ذمہ داری ہے، اقامت کی ذمہ داری نہیں۔ تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے سے امت کو پریشانی آئے گی، دشمن چڑھ دوڑے گا اور خامخواہ لوگ پس جائیں گے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تکالیف برداشت کرنا ہوگا۔ چوتھا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو حکومت دے گا وہ انعام ہے، ہمارا فرض نہیں ہے۔ تیسرا جو اعتراض تھا وہ موجودہ دور کے ایک اہم دانشور جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اقامت کا مطلب مولانا مودودی نے غلط کیا ہے، اس کا مطلب پیروی ہے اور کھڑا رکھنا ہے، کھڑا کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم پر اتنا ہی ہم مکلف ہیں جتنے کہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر عوام منظور نہ کرے، ڈیموکریسی اگر منظور نہ کرے تو ہم کو اقامت دین کا کام کرنا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، اگر لوگ نہیں کہیں تو ہم خاموش ہو جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر قائم کرنے کا فرض ہے بھی وہ اعتراض یہ ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد اصل میں عبادت ہے، اقامت دین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دوسرا یہ کہ پہلے عقیدہ آتا ہے، بعد میں اقامت دین آئے گا۔ حکومت الہیہ، کرسی اور اقتدار کے پیچھے بھاگنا یہ موجودہ دور کے فلسفوں کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن دین کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ آج یہ لوگ جو اقامت دین اور حکومت الہیہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹرمینالوجی کا فرق ہے، باقی یہ سب صرف کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور دین کی جو غلط تشریح کی گئی ہے اس کے جواب میں اخوان کے حسن الحزیبی نے دعات لا خزات یہ ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض ہیں۔ پانچواں اعتراض ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ چھٹا اعتراض جو سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اسلام نے اگر ایسی کوئی چیزیں دی بھی ہیں تو مملکت میں اس کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے، صرف پرائیویٹ لائف کی حد تک رہنا چاہیے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آج کے دور میں سارے غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ صرف پرانے دور کے لیے تھے۔ اب اس پہ ایک کے بعد ایک ہم 5 منٹ کے اندر اس پہ ہم اپنی بات پیش کریں گے، باقی اگر کوئی چیز ہے تو سوالات میں اسے اس کو جو ہے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کو انفرادی طور پر ہی کرنا چاہیے بالکل غلط نظریہ ہے، اس لیے کہ انسان انفرادی نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اجتماعی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو ارسطاٹل نے جو ایک الگ اور ادھورے انداز سے پیش کیا، مین از اے سوشل اینیمل، ہم اینیمل نہیں کرتے بلکہ مین از اے سوشل بینگ، ون ہو لیوز وداؤٹ سوسائٹی ہی از ایدر اے بیسٹ اور گاڈ۔ انسان دنیا میں رشتے بناتا نہیں ہے بلکہ موجود رشتوں میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان سوسائٹی کو
کٹ کر کے الگ نہیں ہو سکتا. اجتماعی زندگی, اجتماعی تمدن, اجتماعی سویلائزیشن اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. وہ اگر خراب ہوگی تو اس کی انڈیویجول زندگی خراب ہوگی, اور اس کے اندر اگر نیکی آئے گی تو اس کے انڈیویجول زندگی میں نیکی آئے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اقامت دین راستہ نہیں ہے تو پھر راہ نجات کیا ہے؟ اگر یہ سوال کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر آخر کرنا کیا ہے؟ اگر آپ آج لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو آپ کیا کام کریں گے, آپ سارے جوابات دیکھ لیجئے. نفل نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, صدقہ دیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے دین کی جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ایمان کا سب سے اونچا درجہ, ایمان کے جو 70 شعبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں, اس میں سب سے اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا, کہ وہ جو سسٹم غلط ہے, وہ جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے, وہ جو جس لوگوں کے لیے جو چیز صحیح ہو سکتی ہے اس کے مقابلے میں اپنی اون پسند تھوپنا, اس کے مقابلے میں اٹھنا, یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے. تو پھر امت مسلمہ کے لیے ترقی کا, نجات کا کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اس پہ ابھی بھی جتنے لوگوں نے تنقید کی ہے انہوں نے کوئی آلٹرنیٹ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہو یا فرض عین ہو, فرض تو برابر ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک امت تو ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ایک گروہ آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے تو وہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ جو جتنا قریبی ہوتا ہے, جس کو جتنی محبت ہوتی ہے اللہ سے, اپنے دین سے, وہ اتنا ہی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے, اگر ہمارے ماں باپ بیمار ہیں تو کیا ہم فرض عین اور فرض کفایہ کے طور پہ یہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور ان کی خدمت کریں؟ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کریں. اسی طرح جب ہم اللہ سے, اس کے دین سے محبت کرتے ہیں, اس پہ ایمان کرتے ہیں, تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھ کے وہ کام کریں. جائے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوسچن مارک اٹھانا یہ انتہائی غلط ہے, عقلی طور پہ بھی غلط ہے, اور پوری سیرت اور تاریخ کے طور پہ, قرآن اور حدیث کے طرف پہ بھی غلط ہے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت صرف پرستش کا نام ہے, اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کافی تفصیل اس پہ لکھی ہے. ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اس پہ بہت ہی شاندار کتاب لکھی ہے, اقامت دین اور نفاذ شریعت. آپ ضرور پڑھیے. آپ کو ترجمان القرآن جنوری یا فروری 2021 کا آپ گوگل کر کے بھی آپ وہ پورا جو مقالہ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے سارے یہ اس بات کی انہوں نے یہ ثبوت دیے ہیں کہ جو عبادت ہے اس کے اندر پرستش, اطاعت, ہر چیز شامل ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ, شیطان کی عبادت نہ کرو, کیا کوئی مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شیطان سامنے حاضر ہے وہ عبادت کرے گا؟ اس کا مطلب کئی جگہ عبادت کا یہ آیا ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو, شیطان کے پیچھے نہ چلو, شیطان کے راستے کو اختیار نہ کرو. تو عبادت کے اس لفظ سے بہت تفصیل سے ہم کو اس کی جو ہے تفاصیل ملتی ہے. سیرت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے غلبے کا وہ کانسیپٹ کلیئرٹی کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رکھا. مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں. جب مکے میں اول دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکاس کے میلے میں جایا کرتے تھے حج کے موسم میں, تو اس میں ایک خیمے میں آپ گئے, وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے اسے دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا. تو اس نے ساری دعوت سن کے یہ کہا کہ میرے پاس لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں وہ میرے لیے کافی ہیں, آپ نئی باتیں مجھے بتائیے. تو اس زمانے میں عرب میں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں, جیسے آج ہمارے پاس ویدوں وغیرہ سے مختلف قسم کی کہانیاں یا جو مختلف
یہ جو بگلوں کی کہانیاں، شیر اور چوہے کی کہانیاں جس طرح ہے، وہ اخلاقی قصے اس وقت وہ چیزیں آتی رہتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لقمان علیہ السلام سے زیادہ بہترین نصیحتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ پورا سنتا رہا، سن کے اس نے 3 باتیں پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے لیے عرب سے نہیں لڑ سکوں گا، میں ایران سے نہیں لڑوں گا، میں فارس سے نہیں لڑوں گا۔ تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے آپ کی بات قبول نہیں ہے۔ تو حضور اٹھ گئے وہاں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم دیکھو گے کہ میرا یہ دین روم پہ غالب آئے گا اور فارس پہ غالب آئے گا۔ حضرت ابو طالب کو جو آپ نے بات کہی کہ اے چچا میں تو ان لوگوں کو اس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں کہ اگر وہ مان لیں تو سارا عرب ان کے خدموں میں آ جائے گا اور سارے عرب کے وہ حکمراں بن جائیں گے اور پورا عجم ان کے خدموں میں آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ کس طرح اول روز سے ہی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں تھیں۔ جنگ خندق کے وقت جو خندق کھودی جا رہی تھی، ان چنگاریوں پہ آپ نے کہا کہ مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے، مجھے روم کے محلات دکھائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آخری 2 باتیں، اگر یہ دین مشن ہے، مقصد ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، تو اس کا گول ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں چھا جائے۔ امیر جماعت محترم سعادت اللہ حسینی صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے مقالہ لکھا جو ترجمہ القرآن میں بھی شائع ہوا۔ اس میں آخر میں انہوں نے مثال دی کہ میرے پاس اگر کینسر کی ایک دوا ہے اور مجھے یقین ہے اور ٹیسٹوں سے پورا ثابت ہے کہ دوا پوری انسانیت کے لیے اچھی ہے، اب اگر وہ دوا میں میرے پاس دبا کے بیٹھوں تو میں اپنے آپ پہ ظلم کروں گا، پوری انسانیت پہ ظلم کروں گا۔ اسی طرح جب میں سمجھتا ہوں کہ دین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے کامیابی ہے، تو میرا لازماً یہ فرض بنتا ہے کہ میں سسٹم لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ پہلے دعوت دو، اقامت دین، دعوت بھی اس میں شامل ہے، اجتماعیت بھی شامل ہے، اطاعت بھی شامل ہے، پورا سسٹم ہے، یہ پورا پروسیس ہے۔ اس کو صرف ایک کرسی کی طرح دیکھنا، اقتدار کی طرح دیکھنا، یہ اقامت دین کے اوپر بہت بڑا اس کانسیپٹ پہ ظلم ہے۔ اور آپ فقہ کے لحاظ سے دیکھیے، فقہ میں جو اصول ہے، جو ہمیں بھائی اجازت ہے 5 منٹ جی، یا ہم اس کو اس میں کنٹینیو کر لیں؟ لاسٹ ایک بات کر، یہ ٹاپک اصل دوست میرا 2.5 گھنٹے کا ٹاپک اصل یہ، آپ سارا جو ہے ایک کے بعد ایک چیز آتی گئی تو کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے لا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات کہتے ہیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فقہ کے لحاظ سے دیکھیے، کئی لوگ فقہ کو اس کا جو ہے وہ بناتے ہیں، مرکز بناتے ہیں کہ مفتی سے پوچھو، کیا اگر وہ فتویٰ دے دے تو ہم وہ کام کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ دینا کس کا کام ہے؟ یہ کام ہے خلیفہ کا۔ خلیفہ مجاز ہے خطبہ جمعہ دینے کا، خطبے میں مختلف قسم کے ہدایات دینے کا۔ اقامت صلاۃ کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی، اقامت زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی، غریب لوگوں کو ان کے سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی، حدود کا قیام خلیفہ کی ذمہ داری ہے، حج کا قیام خلیفہ کی ذمہ داری ہے، تنازعات میں اسلام کے لحاظ سے انصاف کے ساتھ ان کا حل کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، اور عدل کا قیام کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق یہ عام مسلمان کی ذمہ داری ہے، احتساب کرنا یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور خلیفہ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی شورا سے معاملات کرنا خلیفہ کی ذمہ داری ہے، دفاع اور جنگ اور اسلام کو دشمنوں سے بچانا خلیفہ کی ذمہ داری ہے، قصاص لینا خلیفہ کی ذمہ داری۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اقامت دین کا وہ پورا وسیع تصور
हमारे सामने नहीं है तो दीन के कई उसूल ऐसे हैं जो यूं ही छूट जाते हैं। क्या हम इतने सारे मैदान को छोड़ के, गलबे के सारे मैदान के मुकाबले में अपनी पसंद के दो चार मैदान को अमल के समझते हैं कि हम पूरे दीन पे हमने अमल पैरवी की है, कि हम उसका हक अदा कर रहे हैं? जबकि कुरान कहता है कि अकीमुद्दीन, दीन कायम करो, उसका हक अदा करो, पूरा पूरा करो। इतने सारे मैदान छोड़ के इतने कम मैदानों पे को इख्तियार करना ये जुल्म है। और अकामत दीन ऐसा ही फ़र्ज है जिस तरह एक आम आदमी के ऊपर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर फ़र्ज है, ये भी अकामत दीन ही का हिस्सा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, जो अपने घरों से निकाल दिए गए और उनके बालों से उनको बेदखल कर दिया गया। दुनिया में सिर्फ वही उसी वक्त होता है जब सिस्टम को कोई ललकारता है। आज शर्जील इमाम अगर अंदर है, आज अगर कोई जितने नौजवान जिन्होंने सिस्टम को क्वेश्चन किया है आज वो पूरे अंदर हैं। दुनिया में किसी भी सिस्टम को जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो सिस्टम बर्दाश्त नहीं करता। जो लोग उनके घरों से निकाले गए, अम्वाल से निकाले गए, यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल वो ढूंढ रहे हैं। आप देखें, अल्लाह का फजल ढूंढने को अल्लाह ताला ने उस जिद्दोजहद में रख दिया है। आज हम उसका बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, सदका कर लिए अल्लाह राजी हो जाएगा, नमाज इबादत कर लें अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग जो जान और माल से अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और अल्लाह का फजल ढूंढ रहे हैं, व रिज़वाना, अल्लाह ताला की रजा, वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद कर रहे हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, याद रखो यही सच्चे लोग हैं। अल्लाह का दीन नसीहत है, अल्लाह की किताब के साथ, आम मुसलमानों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और उसके उलुल अम्र के साथ। ये वो छोटा सा कॉन्सेप्ट जिस पर जमात इस्लामी ने अपनी दावत पेश की है और बजा तौर पे अपना मक़सद और नज़्बुलैन बनाया है। हम भी आपको दावत देते हैं कि आप भी आएँ और जमात इस्लामी के इस मकसद से अपने आप को वाबस्ता करें और उस जद्दोजहद में आप भी हिस्सा लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस जद्दोजहद के साथ ज़िंदा रखें और उसके ज़रिए से अपनी रिज़वान और रिज़ा से अल्लाह ताला नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़्यादा वक्त की माफ़ी चाहता हूँ।